اللہ الرحمن الرحیم۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے قادیانیوں کے بارے میں کہا تھا، قادیانی ملک و ملت دونوں کے غدار ہیں۔ اس فکر انگیز ملفوظ کی صداقت ملکی و حکومتی مشکلات اور قومی انتشار کی صورت میں بارہا سامنے آ چکی ہے۔ یہ ننگے دین، ننگے وطن، ننگے غدار اور اس ملت، اس دین، اس ملک پاکستان، اسلام دشمن اور ختم نبوت کے تو سب سے بڑے غدار ہیں۔ کوئی بھی باشعور پاکستانی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ قادیانیت دراصل مغرب اور انگریز کا جاسوس ٹولہ ہے، جو مسلمان ممالک خصوصاً پاکستان کے خفیہ رازوں کو اپنے آقاؤں تک پہنچاتا رہتا ہے اور آئے روز پاکستان کی مشکلات میں ان کو ڈالتا رہتا ہے، اور تخریب کاری کا ایک بہت بڑیا یہ ان کا اعلیٰ کار ہے، اور ان کے لیے اپنا تن من دھن جو نا اور چابک دستی سے استعمال کر رہا ہے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا رہتا ہے ان کے لیے، اور ان کے ساتھ مغرب کے ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ اپنی دوستی نبھاتا رہتا ہے۔ یہی قادیانی گروہ جس نے آئین پاکستان کو آج تک نہیں مانا، بلکہ آئین اور دستور کے خلاف ان کا ہر خلیفہ نہ صرف یہ کہ بولتا ہے، بلکہ پاکستان کو خطرات سے دوچار کرنے اور پاکستان کو سبق سکھانے کی دھمکیاں بھی کئی مرتبہ دے چکا ہے اور دیتا بھی رہتا ہے، جن کی تقاریر آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، جو ان کے گھناؤنے عزائم کی چیخ چیخ کر شہادت اور گواہی دے رہی ہیں۔ قادیانی قیام پاکستان کی تحریک کے آغاز سے ہی اس کی مخالف رہے۔ پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا اور آج تک ان کا یہی عقیدہ ہے۔ اسی بنا پر یہ لوگ اپنے مردے پاکستان میں امانتاً دفناتے ہیں، اور یہی ان کا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں پر جو مرتے ہیں دفن ہوتے ہیں، امانتاً دفن ہوتے ہیں، ہم نے اکھنڈ بھارت میں دفن ہونا ہے، ہم نے پاکستان میں جینا ہی نہیں ہے۔ جب اکھنڈ بھارت بنے گا تو ان کو پھر ہم قادیان لے جائیں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح 1948 سے لے کر 1965 کی جنگیں انہی قادیانیوں کی ہی جو ہے نا شرارتوں کا نتیجہ تھی، جو پاکستان پر مسلط کی گئی۔ مشرقی پاکستان انہی کی سازشوں کی وجہ سے پاکستان سے علیحدہ ہوا۔ پاکستان کے ایٹمی رازوں کی مخبری انہی لوگوں نے کی۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے خلاف ابھی بھی ان کی مختلف جو ہے نا ہرزہ رسائیاں جو ہے نا سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس وقت جب یہ ایٹمی پاکستان کے مخالف تھے، ایٹمی راز انہوں نے چوری کیے، ایٹمی راز تو چوری کرنے ان کے جو جاسوسیاں کی ایٹمی راز کے حوالے سے، اور پاکستان کو بدنام کرنے کی سازشیں کی۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جنگیں مسلط کرنا ہو، پاکستان کو مشکلات میں ڈالنا ہو، یہ سب انہی کی کارستانیاں ہیں۔ یہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، ان کے دین کو بدنام کرتے ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے تو آپ کو ان کی سارا کچھ معلوم ہے کہ کس طرح یہ ختم نبوت پر جو ہے نا یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اپنے مرزا احمد قادیانی کو آخری نبی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر ان کو دیکھیں تو اصل جو آج کا ویڈیو بنانے کا بھی مقصد تھا کہ ان کس طرح قرآن مجید کی تحریف پاکستان میں اپنے گڑھ جناب نگر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تحریفات کی ہیں اور اس کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے، اور جس میں جہاں عالم اسلام کو تو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، دین اسلام کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ساتھ میں پاکستان کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جس میں عالم اسلام پاکستان بھی بدنام ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح قرآن مجید میں تحریفات کر رہے ہیں، اور یہاں سے بیٹھ کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک دیکھیں کہ ان کے بڑے بڑے لوگ، بڑے اپروچیبل لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کو ننگے تو ہو رہے ہیں، لیکن وہ بے بس ہیں، ان تک پہنچ نہیں پا رہے۔
اور پاکستان کا قانون بھی اندر پتہ نہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ جو بندوقیں اٹھاتے ہیں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، اور ان کا خلیفہ جو آج تک نام نہاد خلیفہ دھوکے باز جو آج تک پاکستان کو نہیں مانتا، یہی قادیانی جو پاکستان کے آئین کو آج تک نہیں مانتے، وہ بندوقیں اٹھانے والے وہ تو غدار ہیں، وہ باغی بھی ہیں، لیکن ان کو آج تک نہ باغی کا خطاب ملا ہے، نہ ان کو غدار کا خطاب ملا ہے، اور یہ تو سراسر دین کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر ہم ان کی اسی طرح نواز شریف کے دور میں جو ایک ہمارے آئین پاکستان میں ایک اسلامی شک ختم نبوت کے حوالے سے جو شرارت ہوئی، ان میں بھی ان کے ہی بڑے بڑے لوگوں کا خفیہ کردار تھا، خفیہ طور پر وہی لوگ اندر سے ملوث پائے گئے۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں وہ شکور قادیانی تھا، تو وہ یہاں پر پاکستان میں اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا رہا، پھر آزاد ہوا تو وہ ٹرمپ کے پاس پہنچ گیا پاکستان کی شکایتیں لگانے کے لیے کہ پاکستان میں احمدی کمیونٹی کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ انگلینڈ کا دیکھ لیں کہ انگلینڈ میں تو انہوں نے ایک بہت بڑا پرچہ جو ہے نا وہاں پر پیش کیا، جو ان کا لارڈ احمد ہے، اس نے کہا کہ پاکستان کے خلاف سخت سے سخت پابندیاں لگائی جائیں، تو اور سب جھوٹ بولے گئے۔ یہ یہاں پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے اور جو پابندیاں ان کے اوپر عائد ہیں، جب تک یہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کے نیچے نہیں آتے، تو ان کے سخت سے سخت ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے کہ یہ اس قسم کی گھنونی حرکتیں جہاں یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے جہاں عالم اسلام میں خود تو ان کی بدنامی ہو رہی ہے، ساتھ میں پاکستانی مسلمانوں کی بھی بدنامی ہو رہی ہے کہ یہاں پر تحریف قرآنی کے مرتکب ہو رہے ہیں، کہ اپنی طرف سے من گھڑت قرآن مجید کے ترجمے بنا رہے ہیں۔ تو حکومت پاکستان کو چاہیے اس کا سخت سے سخت نوٹس لیا جائے۔ اب میں آپ کو وہ ویڈیو پیش کرتا ہوں جو ایک بڑے چینل پر بھی پیش کی گئی کہ کب تک یہ کیس چلتا رہا، کتنے سال چلتا رہا، کس طرح یہ قرآن مجید میں تحریفات کرتے رہے، اور غلط ترجمے پاکستان سے شائع کرتے رہے، غلط اپلیکیشنز جو ہے نا یہاں سے اپلوڈ ہوتی رہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ترجمے پیش کیے گئے۔ تو کس قسم کا برا تاثر جو ہے نا پوری دنیا کے مسلمانوں میں، پوری دنیا میں نہ پاکستان کا گیا کہ یہ لوگ اپنے مذہب کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ آئیں اور وہ ویڈیو دیکھیں، اور پھر ان کی خود سوچیں کہ یہ کس قسم کے غدار ننگے دین ننگے وطن ہیں، اور ان کا کس قسم کا سوشل بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ کہ 2021 سے یہ معاملہ چل رہا ہے، تو یہ کیس کب ہوا، کیوں ہوا، اور اب ہے کہ اب تک یہ پہنچا کہاں پر ہے؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی ایشو یہ تھا کہ مختلف ممالک تھے، جنوبی افریقہ، ڈنمارک، انگلینڈ اور جاپان اور دیگر ممالک میں اردو میں اور ان ملکوں کی زبانوں میں یہ ترجمہ کر کے بھیجا جا رہا تھا قرآن پاک کا۔ اچھا، یہ ترجمہ جو تھا یہ غلط تھا، یہاں پر چھپتا تھا، پاکستان سے یہ ترجمہ چھپ رہا تھا، پاکستان سے یہ ترجمہ اپلوڈ ہو رہا تھا، اور ان ممالک کے جو مسلمان تھے ان کو یہ ترجمہ دیا جا رہا تھا، اچھا، جو اس کو کریکٹ ترجمہ سمجھ کر پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے، اور اس کو قرآن پاک سمجھ کر رہے تھے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے سکرین پہ یہ امیج جو لگایا، سورہ بقرہ کا پہلا چند آیات ہیں، وہاں پہ ایک فقرہ ہے، آیت کا حصہ ہے، وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، بالکل، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، اب وہاں ترجمہ یہ ہوا ہے کہ آئندہ آنے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ موعود باتیں کون سی ہیں؟ اب جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ چناب نگر میں چھپ رہے ہیں۔ چناب نگر میں؟ چناب نگر ہے، چناب نگر میں، جی، ٹھیک، چنوٹ کے اندر بڑا مشہور جگہ ہے، بالکل بالکل، وہاں یہ 2013-14 سے، جی احمدیہ کمیونٹی سے رب ہوا، اس کا دوسرا نام ہے، وہاں پر یہ چھپ رہے تھے۔ وہاں 2013-14 سے یہ رپورٹس آ رہی تھیں، ہم نے درخواستیں دی، وزیر اعظم کو درخواستیں دی، ہیومن رائٹس سیل جو سپریم کورٹ کا ہے وہاں درخواستیں دی، ہر اس جگہ پر درخواستیں دی گئی جہاں پر کوئی اثر شنید ہو اور یہ جو سکتی چھپ رہے تھے اس کے بعد یہ باہر کی دنیا میں صرف باہر کی دنیا میں بھی جا رہے تھے، پاکستان میں بھی جا رہے تھے، ہر جگہ جا رہے تھے، یہ پوری دنیا میں پھیل رہے تھے یہ، اور ان کی جو طباعت تھی وہ بقیہ طباعت سے زیادہ سپیڈ سے تھی۔ اچھا، آخر میں سپریم کورٹ اور دیگر وزیر اعظم ہاؤس سے یہ آرڈر گئے، اس پہ ایک کمیٹی بنی، اوقاف کے منسٹر نے اس کو ہولڈ کیا، اس میں یہ چیزیں سامنے لائے، ہم نے وہ سارے نسخے ان کو دیے، لسٹیں دیں کہ یہ ویب سائٹس ہیں،
یہ قرآن پاک کے نسخے ہیں, یہ کتب خانے ہیں جہاں سے یہ نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پر انہوں نے ہماری بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ جا کے ان طباعت خانوں پہ جا کے خود وزٹ چیک کریں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ چناب نگر کی انتظامیہ سے اجازت لی تو انہوں نے اجازت نہیں دی. یعنی قرآن بورڈ کو ایک علاقے کی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ آ کر وزٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اور یہ حکومت کا ادارہ ہے. یہ حکومت کا ادارہ ہے, حکومت کو قرآن اجازت بورڈ نہیں دی گئی. صوبائی ادارہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ہاں. اس کے بعد پھر ہمیں یہ ہوا کہ جب انکار ہو گیا تو ہم نے 2018 تک اس کو درخواستوں میں چلتے رہے. آخر میں ہم نے پٹیشنیں ڈالنی شروع کر دی عدالت میں. ٹھیک ہے. یہ پٹیشنیں ڈالی گئیں. اس میں جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے تمام کمیونٹی کو سنا, احمدیہ کمیونٹی کو بھی سنا. صحیح ہے. اور وہاں احمدیہ کمیونٹی نے یہ کلیم کر دیا کہ یہ بیسیکلی ہمارے پرنٹنگ پریس ہی نہیں ہے. اچھا. ہم چھاپ ہی نہیں رہے یا ایسا کچھ بھی. ٹھیک ہے. اس پر ہم نے سارے نسخے دیے, فیصلہ ہو گیا. فیصلے سے دوسرے دن بعد یہی نسخے وہاں مدرسۃ الحفظ ہے جو احمدیہ کمیونٹی کا ان کا سرکاری مدرسہ سمجھ لیں, وہاں پر موجود تھے. وہاں پر یہ تقسیم کیے گئے نسخے. تو عدالت نے فیصلہ کیا دیا تھا؟ عدالت نے تو فیصلہ دیا یہ جہاں جہاں ہیں ختم کر دیں ان کو, روکیں, پرنٹنگ کو روکیں, نسخوں کو روکیں, ویب سائٹوں کو روکیں. ٹھیک ہے. چلیں اگر کوئی یہ نہیں مان رہا کہ یہ اس سے میرا تعلق ہے لیکن روکیں تو صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. جب یہ معاملات ہوئے تو وہاں پہ نسخے تقسیم ہوئے. ہم نے پھر وہاں کی انتظامیہ کو بتایا گیا کہ یہ نسخے کل تقسیم ہوں گے یہاں پہ. انتظامیہ نے کہا کہ جی یہ نہیں ہوں گے, لیکن اس کے باوجود یہ نسخے تقسیم ہوئے. ہم نے درخواستیں دی کہ جی اب ایف آئی آر کاٹیں, اب تو جرم ہو گیا. اس کے باوجود کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. اچھا. پھر ایک جے آئی ٹی بنتی ہے. اچھا. اس جے آئی ٹی میں ڈی پی او چنوٹ صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور ہر ادارے کا جو ممبر ہے اس کا حصہ پارٹ ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ رپورٹ یہ آتی ہے کہ ہم جھوٹے ہیں وہ سچے ہیں. آپ لوگ درخواست گزار. جی ہم درخواست گزار جھوٹے ہیں. یہ رپورٹ کس نے دی؟ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ. جی آئی ٹی کی رپورٹ. لیکن کائنات کا ایک سلسلہ الگ سے چل رہا ہے. اگلے روز ایف آئی اے ایک آدمی کو گرفتار کر لیتی ہے اسی کمیونٹی کے اسی ایلیگیشن میں. اوکے. اس کا جب موبائل سے فرانزک ہوتی ہے ایف آئی اے کی, اب ایف آئی اے میرا ادارہ نہیں ہے, حکومت کا ہے. ایف آئی اے کی جب فرانزک ہوئی تو پوری لسٹ نکل آئی کہ کون کون چھاپ رہا ہے, کہاں کہاں چھپ رہا ہے, اس کو تیار کون کر رہا ہے, اس کی کاسٹ کون پے کر رہا ہے, یہ جا کہاں پہ رہے ہیں, کن کن ویب سائٹوں سے یہ اپلوڈ ہو رہے ہیں. اچھا. اب ہم پھر ایف آئی آر اس میں آ گئے درخواست میں. اب جیسے یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے لگی تو میں اوپنلی ایک نام لیتا ہوں, شاہد جاوید ڈی آئی جی صاحب تھے اس ٹائم پہ, انہوں نے اپنا اثر و رسوخ کروا کے اس انویسٹیگیشن کو سپریس کر دیا, رکوا دیا. اچھا. پھر اس کے بعد یہ لے کر جاتے رہے ہم, اور ہمیں وہاں چنوٹ سے بھی شکایتیں آئیں کہ یہاں پہ ٹیمیں چل رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں پرانا ترجمہ دے دیں, پرانا قرآن پاک دے دیں, نیا لے لیں. اچھا. لوگوں کے گھروں میں جا کے فری وہ دے رہے تھے. صحیح ہے. جب جا کے چیک کیا تو وہ فری یہ والا تھا, غلط ترجمے والا, غلط آیات والا. ہم نے دوبارہ پٹیشن دائر کی. لاہور ہائی کورٹ نے اس پٹیشن پہ آرڈر کیا کہ یہ تمام کے تمام ہو رہے ہیں کام. ان کو تنبیہ کی, قرآن بورڈ کو بھی ہر اس کو تنبیہ کی گئی اور اس سارے مٹیریل کو روکنے کے آرڈر کیے گئے. امپلیمنٹیشن آج تک نہیں ہوئی. 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا لیا گیا جو کہ ہیں اس وقت کے بزدار صاحب. صحیح ہے. اس کے بعد اب دوبارہ کمپلائنس کے لیے پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم کے طلب, پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعلیٰ کے طلب کہ یہ کیا چیز ہے. اب آپ کا دیکھیں کمپلائنس رپورٹ دینی تھی انہوں نے, سارے نسخے جو ہیں وہ قبضے میں لینے ہیں, سب کچھ وہ قرآن پرنٹنگ پریس کو روکنا ہے. پرنٹنگ پریس کو تو اب روکنا ہے. یہ کرے گا کون اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کون کرائے گا, کیونکہ عدالت کا حکم ہے تو وہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہو جائے گا معاملہ اگر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی ہوئی ہیں اب. اب دیکھیں عمل حکومت نے کرنا ہے. میرا ملک کے اندر امن بھی حکومت نے قائم کرنا ہے. صحیح ہے. ہر وہ کام میں کروں انلیگل یا کوئی اور کرے اس کو گورنمنٹ نے روکنا ہے. اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے, یہ دین کا کام ہے. اگر ہم پہلے لیول پہ جاتے ہیں تو دین کا نام استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے, جذبات بھڑکانے کے لیے, میرا خون لینے کے لیے, فری کے خدمت گار لینے کے لیے. لیکن کام کیا کرتے ہیں یہی سیاستدان جو باہر آپ اور میں سمجھتے ہیں کیا کیا نعرے ہیں ان کے, کیا کیا سلوگن ہیں, اور 2021 میں کون حکمران تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے.